نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ باب اسم المار بین ید المصلی، باب ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ کیا ہے۔ پھر حدیث لائے ہیں 510 نمبر حدیث میں، عن بسر بن سعید ان زید بن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنة۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب میں یہ روایت موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ تو حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے یا کیا عذاب ہوگا، تو اس کو نمازی کے سامنے گزرنے سے 40 تک وہیں کھڑے رہنا بہتر معلوم ہوگا۔ اب نظر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ بسر نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، امام ترمذی نے اس پر جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی کراہیت المرور بین یدی المصلی، کہ مصلی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنا کی کراہت، یعنی اس کے گناہ کو بیان کرنے والی کیا حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 336 میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں، وفی الباب عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ و ابن عمر و عبداللہ بن عمر و حدیث ابی جہیم حدیث حسن صحیح، کہ اس تعلق سے اس باب میں حضرت ابو سعید خدری سے بھی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت ابن عمر سے بھی، عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی، یہ سب صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اس بارے میں۔ اور حدیث ابو جہیم جو ہے یہ حسن صحیح ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت۔ پھر آگے لکھتے ہیں، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یقف احدکم 100 عام خیر له من ان یمر بین یدی اخیہ وهو یصلی، کہ کوئی شخص لَأَن یقف احدکم، تم میں سے کوئی شخص جو ہے 100 سال تک بھی کھڑا رہے، وہ اس کو بہتر جانے گا اس چیز سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، اپنے کسی بھائی کے سامنے سے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم، اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ کرہ المرور بین یدی المصلی، کہ وہ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو، مکروہ جانتے تھے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو، ولم یروا ان ذلک یقطع صلاۃ الرجل، لیکن وہ سب یہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں فتح الباری کے حوالے سے اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ یعنی نمازی کے آگے سے گزرنا مذموم ہے اور اس کا فاعل مرتکب گناہ ہے۔ اگر گزرنے والا گناہ کی اس مقدار کو جان لے جو اس گزرنے کے سبب اس کو لائق ہوگا، تو اتنی طویل مدت یعنی 40 سال کھڑے رہنا منظور کر لے گا، لیکن اس گناہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس کی بڑی سخت ممانعت اور وعید شدید آئی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام ابن حبان ابن ماجہ میں بروایت ابو ہریرہ کہ آیا ہے، یعنی اگر بالفرض و تقدیر 100 سال تک بھی کھڑا رہنا پڑے تو یہ بہتر ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ اتنی مدت تک کھڑے رہنے کو آسان و خفیف سمجھے اور نمازی کے آگے قدم رکھنے کو اس سے بھاری سمجھے گا۔ مسند بزار میں بروایت ابن عیینہ 40 سال کی تصریح آئی ہے، یعنی 40 سال، 40 سے مراد 40 سال ہی ہے، دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ طبرانی اوسط میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جو نمازی کے آگے سے قصدن گزرے گا وہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ سوکھا ہوا درخت ہو جائے۔ عامل اور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر گزرنے والا اس کے گناہ کو جان لے تو پسند کرے گا کہ چاہے کھڑے کھڑے ران ٹوٹ جائے مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ گزرنے سے 1 سال تک کھڑے رہنا بہتر ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زمین میں دھس جانا بہتر ہے گزرنے سے۔ فتح الباری شیخ عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ سنن ابو داؤد کی 701 نمبر حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس کے تحت کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ نماز چاہے فرض ہو یا نفل، 40 کے عدد کے بعد دن، مہینے یا سال کا ذکر نہ ہونا اس سزا کی شدت کے لیے ہے۔ تاہم بعض ضعیف طرق میں خریف یعنی سال کا لفظ بھی آیا ہے، اس سے گناہ کی شناعت اور قباحت واضح ہے۔ امام ابن ماجہ جو ہے اس طرح اس باب باندھتے ہیں کہ باب المرر بین ید المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے۔ پھر اس کے تحت 3 حدیثیں لائے ہیں، جن میں پہلی تو وہی ہے بسر والی، پھر دوسری حضرت بسر والی ہی ہے لیکن اس کے الفاظ الگ ہیں کہ قال ارسلونی الی زید بن خالد اسأل عن المرور بین ید المصلی فاخبرنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم 40 خیر له من ان یمر بین یدی، کہ مجھے لوگوں نے بھیجا زید بن خالد کے پاس کہ میں ان کو پوچھوں گزرنے کے بارے میں، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر 40 سال تک بھی کھڑا رہے یا 40 تک کھڑا رہے تو بہتر ہے اس کے سامنے گزرنے سے۔ پھر اسی طرح تیسری روایت لایا ابو ہریرہ والی کہ لو یعلم احدکم ما له فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی صلاۃ کان له ان یقیم 100 عام خیر له من الخطوۃ التي خطاہ۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 946 میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جان لے اس گناہ کو جو اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے میں ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اگر 100 سال تک ٹھہرا رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس ایک قدم سے جو وہ اس کے سامنے اٹھائے۔ اسی کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی 100 سال کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اس طرح سے جو ہے باب باندھا ہے کہ باب التغلیظ فی المرور بین المصلی والدلیل علی ان الوقوف مدتا طویلتا انتظار سلام المصلی خیر من المرور بین یدی المصلی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں شدید وعید کا باب، اور اس بات کی دلیل کہ طویل مدت نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا اس کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہی صحیح بخاری والی حدیث لائے ہیں۔ دوسری حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ والی لائیں ابن ماجہ کی جس میں 100 سال کا ذکر ہے۔ دونوں حدیثیں لا کر کے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نیل الاوطار میں کہ اس حدیث ابو جہیم سے میں دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت۔ اسی طرح امیر صنعانی یمانی سبل السلام جلد 1 صفحہ نمبر 327 میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت کی دلیل ہے۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں فرمایا کہ یہاں 40 سال مراد ہے نہ کہ 40 مہینے یا 40 دن۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے بھی ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کا گناہ جان لے تو اس کے لیے اپنی جگہ پر 100 برس تک کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے آگے سے گزرنے کے۔ اسی طرح شیخ المحدثین امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اس تعلق سے کئی حدیثیں اور آثار بیان کی ہیں، اور حضرت کعب والی روایت لائیں کہ لو یعلم المار بین ید المصلی ما علیہ لکان ان یخسف به الارض خیر له من ان یمر بین یدی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنا عذاب ہوگا تو گزرنے سے جو ہے زمین میں دھس جانا اس کو اچھا معلوم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور عطا بن یسار والی روایت لائیں، اس کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ کان یقوم حولا خیرا له من ذلك اذا لم یکن
بین یدی المصلی سترۃ، کہ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، تو سال بھر کھڑا رہے، یہ بہتر ہے سمجھے گا وہ کہ آگے سے گزرنے سے، جبکہ نمازی کے سامنے سترا نہ ہو۔ یعنی سترا ہے تو پھر تو گزر سکتا ہے اس طرح کے آگے سے، یعنی اگر سترا ہے تو اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے، سترا نہیں ہے تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا، اور اگر سترا ہے تو نمازی اور سترے کے بیچ میں سے نہیں گزرنا، ورنہ یہ گناہ ہے۔